السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے کہ نہیں، یا مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احکامات بھی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ جب تک ہم قرآن کو اور اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنے دامن میں سمیٹے رکھیں گے، جب تک اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے کامیاب چلتی رہے گی۔ لیکن جب ہی ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں گے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو ہم چھوڑ دیں گے، تو انسان کی زندگی کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کو وارث کیسے بنایا جاتا ہے۔ وارث بننے کے لیے دو شرائط ہوتی ہیں۔ ان دو شرائط، اگر یہ دو شرائط پائی جائیں تو انسان ایک دوسرے کا وارث بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک شرط یہ ہے کہ اس کا نسبی رشتہ ہونا چاہیے۔ نسبی رشتے سے مراد اس کا خونی رشتہ ہونا چاہیے۔ جیسے باپ کا بیٹا جو ہے، بیٹا اس کا نسبی بیٹا ہے، اس کا وہ خونی رشتہ ہے، وہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کی وراثت کا وارث بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے نکاح صحیح ہے، یعنی جب نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح کرنے سے شوہر کی جو پراپرٹی ہے، شوہر کی جو جائیداد ہے، اس کی وارث بیوی بن جاتی ہے، اور بیوی کی جو جائیداد ہے اس کا وارث جو ہے وہ شوہر بن جاتا ہے۔ یہ دو ذرائع ہیں ایک دوسرے کی وراثت کے حصے دار بننے کے لیے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ شرائط موجود ہے، ان شرائط کے باوجود بھی انسان وراثت سے فارغ ہو جاتا ہے، وراثت سے نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی آدمی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، یعنی باپ کا قاتل بیٹا جو ہے وہ باپ کی وراثت سے فارغ ہو جاتا ہے، وراثت سے نکل جاتا ہے، وہ اس کا حصہ دار نہیں ہوتا، اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قاتل ہے وہ کسی چیز کا بھی وارث نہیں بن سکتا۔ تو گویا کہ بیٹے نے جب باپ کو قتل کیا تو باپ کی جو پراپرٹی تھی، باپ کی جو جائیداد تھی، بیٹا قتل کرنے کی وجہ سے، حالانکہ اس کا نسبی بیٹا ہے، اس کا خونی رشتہ ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے نے باپ کو قتل کیا ہے، اس بنا پر وہ اس کی جائیداد سے فارغ ہو جائے گا، اس کو اس میں سے کوئی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے، مثال کے طور پر باپ مسلمان ہے، بیٹا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے عام طور پر آج کل کے زمانے میں مثال کے طور پر کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی قادیانی ہو جاتا ہے، مرزائی بن جاتا ہے۔ قادیانی بھی چونکہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا بھی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اس بنا پر جب قادیانی کوئی بن گیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اب باپ مسلمان ہے اور بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، تو اب ان کی وراثت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جیسے جس وقت ابو طالب جو ہے فوت ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے تین بیٹے، ایک حضرت جعفر، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک عقیل جو ہے، یہ تین موجود تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر جو ہیں، یہ دونوں اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ تو جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تو آپ کا بیٹا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھا جب ابو طالب فوت ہوا۔ تو اس بنا پر حضرت ابو طالب کی جو جائیداد تھی، جو ان کی پراپرٹی تھی، اس کے حصے دار حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں بنے، وہ اس کے حصے دار نہیں تھے، کیونکہ وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب اسی طرح سے ان کی جائیداد ساری کی ساری ملی حضرت عقیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بھی کیونکہ باپ بھی غیر مسلم تھا اور وہ بھی غیر مسلم تھا، اس بنا پر ان کو پراپرٹی مل گئی، ان کو جائیداد مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے حصے دار نہیں بنے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یعنی باپ مسلمان ہو تو بیٹا کافر ہو جائے، یا بیٹے مسلمان ہو باپ کافر ہو جائے، تو اس طرح سے کوئی ان میں سے اگر ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ دوسرے محروم ہو جائیں گے۔ سیم اسی طرح سے اگر ایک آدمی ہے، اس کا بھائی، اس کے دو بھائی ہیں، ایک بھائی مسلمان ہے، دوسرا جو ہے وہ قادیانی ہو گیا، گویا کہ وہ غیر مذہب میں چلا گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس بنا پر وہ قادیانی باپ کی پراپرٹی میں سے، باپ کی جائیداد میں سے
حصے دار نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ حصے دار ہونے کی دو وجوہات تھی، ایک نسبی خونی رشتہ ہونا، دوسرا نکاح صحیحہ ہونا۔ لیکن نسبی خونی رشتہ ہونے کے باوجود جو جائیداد کا وارث نہیں بنے گا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہو جائے، کوئی ایک دوسرے دین میں چلا جائے۔ تو اس بنا پر جو بھائی کا سوال تھا کہ میرا بھائی، اس نے کہا تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ قادیانی ہو گیا، کیا وہ میرے ساتھ وراثت میں حصہ دار بن سکتا ہے؟ تو لہٰذا وہ قادیانی ہوا، وہ غیر مسلم بن گیا۔ تو اس بنا پر وہ قادیانی اپنے باپ اور اپنے بھائی کے ساتھ کسی طرح سے بھی پراپرٹی کے اندر شیئر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔